صبر کا خدا حسین ہے لبیک یا حسین لبیک یا حسین محمد آل محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال الحسين عليه الصلاة والسلام اللهم إني لأعلم أصحابا أوفى ولا خير من أصحابي صلوات محمد کربلا کے میدان میں شب عاشور اپنے ساتھیوں کا، اپنے دوستوں کا، اپنی مدد کرنے والوں کا، نصرت کرنے والوں کا تعارف کراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں حسین بن علی امام وقت ہو کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ جیسے دوست، احباب، مدد کرنے والے مجھ کو ملے ہیں، ناصر مجھ کو ملے ہیں، ویسے کسی بھی ہادی اور رہبر کو نہیں ملے. ہماری گفتگو اصحاب حسینی کے متعلق کے آخر ان کے اندر وہ کون سی باتیں تھی کہ جن کی وجہ سے امام حسین نے ان کے بارے میں اتنا اعتماد امام وقت کو ان کے اوپر تھا. عزادارو، ایام عذاب بہت تیزی سے گزر رہے ہیں. فاطمہ کو ہم ویسے فرصت نہیں دے پا رہے جیسے ایک دکھیا امام کو اس کو گھر لٹ جانے پر دینا چاہیے. خدا سے دعا ہے میرے والد ایسے دے رہا اے میری پیغمبر، ہم جتنا بھی تیری بارگاہ میں فرصت دے رہے ہیں، ہم کو انکار نہیں اس فرصے کو قبول کی. آج 5 محرم ہو گئی. آج آپ کے سامنے امام حسین کے ایک مجاہد، ایک دوست جناب حبیب ابن مظاہر کا کچھ تذکرہ کہ وہ ہمارے لیے کیا پیغام دے کر گئے. میرے عزیزو، میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک جملہ کہا کہ آخر وہ کون سی چیز تھی، وہ کون سی صفات تھی، وہ کون سی باتیں تھی ان شہدائے کربلا کے اندر کہ حسین ابن علی کو امام وقت کو ان کے اوپر اتنا اعتماد، اتنا بھروسہ، اتنا وشواس کیا تھا. میں آپ سے پہلے جو عموماً یہ آخر میں جو اس زمانے میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں، ایک کتاب کے واسطے یہ خط کہ جو امام حسین نے حبیب ابن مظاہر کو لکھا ہے وہ آیا ہے. اس سے پہلے جو قدیم کتابیں تھیں ان میں یہ خط موجود نہیں. بار میں آپ سے پہلے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ یہاں پر رہتے ہیں، آپ کا کوئی عزیز، کوئی دوست، کوئی چاہنے والا کہیں دور رہتا اور وہ آپ کو 1-2 لائن لکھ کر بھیجے اور اپنی مدد کے لیے بلائے. تم اس کو جانتے ہو، اس کو پہچانتے ہو،
میری مدد کے لیے آپ بتائیے آپ کتنے جملے کے بعد اس سے کیا سمجھیں اور کتنی جلدی آپ اپنے اس عزیز کے پاس جائیں گے. صرف اتنا لکھا میں بھی خط آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ امام حسین کو یہ تھا اعتماد جن کے بارے میں کیا پہلے وہ عبارت جو امام حسین نے لکھی ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں پھر اس کے بعد امام حسین من الحسین بن علی ابن ابی طالب الى الرجل الفقيه حبیب بن مظاہر. کیا ہے میں حسین بن علی حبیب بن مظاہر کی طرف خط لکھ رہا ہوں. یہ حسین کی جانب سے حبیب کی جانب خط. اس کے بعد یہ جملہ کہا اما بعد یا حبیب اے حبیب فانت تعلم قربتنا من رسول اللہ. حبیب تم جانتے ہو تم بہتر جانتے ہو کہ ہماری رسول سے کیا قربت تھی کیا رشتہ داری تھی. ہم کتنے رسول سے قریب تھے نزدیک تھے. اس کے بعد جملہ لکھا وان کا اب یہ حبیب کی تعریف ہے. پہلے اپنے بارے میں بتایا کہ تم ہمارے قربت کو جانتے اس کے سوا کچھ نہیں. تو اس کے بعد لکھا فانت اعرف بنا من غیرک. تم دوسروں کی بنسبت ہم کو زیادہ جانتے ہو. ہماری تم کو زیادہ معرفت ہے. تم ہمارے بارے میں زیادہ علم رکھتے ہو. اب درخواست کی پہلے اپنے بارے میں تم ہمارے بارے میں جانتے ہو تم ہمارے بارے میں علم رکھتے ہو اور اس کے بعد لکھا فلا تبخل علینا بنفسک. حبیب اپنی جان کو ہمارے اوپر زیادہ قرار نہ دینا. بخل کنجوسی ہماری مدد کرنے میں کنجوسی نہ کرنا. کبھی دیر نہ کرنا. یہ مدد کے لیے جملہ لکھا. اس کے بعد کہا یجازی کا رسول اللہ یوم القیامہ. حبیب میں جو تم کو مدد کے لیے بلا رہا ہوں وہ کیا ہے کہ اس کی جزا تم کو رسول دے گا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر یہ دو تین عبارتیں آپ کو آپ کا کوئی دوست آپ کا کوئی عزیز لکھ کر بھیجے اس جملے کے ساتھ مدد کے لیے بلائیے, بتائیے ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے کہ جو کچھ سوچے سمجھے بغیر جبکہ آپ کو یہ علم بھی ہو کہ وہاں جائیں گے تو پلٹ کر واپس نہیں آئیں گے, موت کی آغوش میں سو جائیں گے, ہمارا گلا کٹ جائے گا, ہم مر جائیں گے, ہم واپس نہیں آئیں گے. بتائیے کتنے ہیں اس دھرتی پر اس زمین پر اس آسمان کے نیچے کتنے ایسے افراد ہیں کہ جن کو اتنے لفظ ملتے یہ جملے ملتے اور پھر وہ مدد کے لیے آ جاتا. میرے عزیزو جس وقت آپ اس زمین کے اوپر ایسے افراد کو تلاش کرنا شروع کریں گے تو شاید ہزاروں لاکھوں میں کوئی ایک ایسا انسان ہو کہ جو اپنے آپ کو بھول کر اپنے کسی رشتہ دار کے اوپر کسی عزیز کے اوپر کسی دوست کے اوپر اپنی جان کو قربان کرے. یہ کیا ہے؟ اب میں آپ سے امام حسین نے اتنا جملہ لکھ کر حبیب کو بلایا. حبیب تم ہم کو جانتے ہو, ہماری مدد کے لیے آؤ, خدا تم کو قیامت کے دن پیغمبر کے ذریعے سے اس کی جزا دلائے گا. اور حبیب نے کچھ سوچا نہیں, خط ملا آنکھوں سے لگایا. انشاءاللہ بعد محرم اگر موقع ملا تو جو خواتین نے عورتوں نے کربلا کے لیے قربانیاں دی ہیں اس میں تذکرہ کروں گا کہ کیسے مجاہدوں کو تیار کیا ہے. خدا ہم کو حیات دے سمجھنے کے لیے, پڑھنے کے لیے ہم کو توفیق دے کہ ہم کربلا کو سمجھ سکیں. میرا عزیزو میں آپ سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. حبیب ابن مظاہر کی جانب لکھا ہوئی ہے خط حبیب کے لیے بعد میں پیغام ہے, پہلے ہمارے لیے پیغام ہے.
حبیب کو کسی خط کی ضرورت نہیں تھی، حبیب کو کسی نامے کی ضرورت نہیں تھی کہ حبیب کو بلانے کے لیے خط لکھا جائے، نہیں، قسم خدا کی حبیب کو تو کربلا کے میدان میں آنا ہی تھا، چاہے خط لکھا جاتا چاہے خط لکھا نہ جاتا، تب بھی حسین ابن علی کربلا کے میدان میں آتے۔ لہذا ہمارے علماء نے لکھا کہ آپ پریشان نہ ہو کہ پہلی کتابوں میں یہ خط نہیں تھا، آج کی کتابوں میں یہ خط کہاں سے آ گیا ہے؟ تو ہمارے علماء بیان کرتے ہیں شاید یہ حبیب کے دل میں اور جذبہ نصرت پیدا کرنے کے لیے تھا اور ہم کو ابھارنے کے لیے تھا کہ سنو، جب تک تم کسی ذات کے بارے میں، جب تک تم کسی آدمی کے بارے میں، جب تک تم کسی ویکتی کے بارے میں جانتے نہیں ہوگے، پہچانتے نہیں ہوگے، تم کو علم نہیں ہوگا، اس وقت تک تم اس کی مدد نہیں کر سکتے۔ اے حبیب، تم ہمارے بارے میں بہتر جانتے ہو، تم ہماری معرفت رکھتے ہو، بس میرے عزیزو میں اتنا جملہ کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے اہل بیت کی معرفت جب تک نہیں ہوگی، امام وقت کی معرفت، ان کی علم، ان کے بارے میں جب تک ہم نہیں جانیں گے، اس وقت تک ہم اپنے امام وقت کی مدد نہیں کر سکتے۔ علم ہونا ضروری ہے، معرفت ہونا ضروری ہے، ان کے ذات کو پہچاننا ضروری ہے، ورنہ امام حسین نے کتنے لوگوں کو خط لکھا، کتنے لوگوں کے پاس ہے، خود چل کر کے، لیکن وہ امام کی مدد کے لیے نہیں آئے، حبیب کے لیے صرف ایک لائن لکھ کر بلایا اور حبیب چلے آئے۔ پہلے سے علم تھا حبیب کو کہ میں بھی شہداء کربلا میں آپ کو کہ کوفے کی سرزمین ہے، صلوات پر محمد والے محمد، اور سے سنیں گے کہ حبیب کو خط کی ضرورت نہیں تھی، یہ ہمارے لیے ہے، ہر وقت کے انسان کے لیے، ہر زمانے کے انسان کے لیے ہے۔ تو کسی بھی زمانے میں زندگی بسر کریے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہادی وقت کا، وقت کے ہادی کا، وقت کے رہبر کا، خداوند عالم کی جانب سے بھیجے ہوئے انسان کی مدد کرو، تو تم کو پہلے اس کی معرفت ہونا چاہیے۔ میں نے ایک دن ایک جملہ کہا تھا، اگر ہم کو ان کی معرفت نہیں ہوگی، ان کے بارے میں علم نہیں ہوگا، ان کو ہم نہیں پہچانتے ہوں گے، نہیں جانتے ہوں گے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ امام وقت یا تو قتل تحمی، یعنی جہاں پر قتل کیا گیا حسین ابن علی کو، وہاں تک پہنچے گا اور پھر اس کا سر نو کے نیزہ پر بلند ہوگا۔ کوفے والوں کی جہالت تو آپ دیکھیں، بلا رہے تھے، چاہیے بولا، لیکن جانتے نہیں تھے، پہچانتے نہیں تھے، جو جانتے تھے وہ کربلا کے میدان میں آ گئے، جناب مسلم کے ساتھ شہید ہو گئے، ان کے بعد ان کو زندان میں ڈال دیا گیا۔ یہ ایسے جو جاننے والے تھے، کربلا کے میدان میں شہید ہونے والوں میں سب سے زیادہ کوفے کے افراد ہیں۔ پھر عزیزوں، کوفے کی سرزمین ایک جگہ ہے، جناب حبیب ابن مظاہر اور جناب میثم انبار، یہ دونوں ملاقات کرتے ہیں، آتے ہیں، حبیب میثم کے قریب گئے، وہاں پر کچھ لوگ اور بھی کھڑے ہوئے تھے، میثم انہیں جن کو سولی پر چڑھایا گیا تھا، ان کے بارے میں آپ اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں، زیادہ تر سنتے رہتے ہیں۔ ان کے قریب آئے، پاس آئے، نزدیک آئے، اور آنے کے بعد جناب حبیب نے میثم کو ایک خوشخبری دی، ان کے لیے خوشخبری تھی لیکن دوسروں کے لیے شاید وہ غم کی خبر۔ کہ میثم تم جانتے ہو کہ حبیب کیا، کہ تم کو کربلا سے پہلے، اس محرم سے پہلے، یہ جو سال شروع ہوگا، حبیب تم کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا، تم کربلا میں حسین کے ساتھ نہ پہنچ سکو، تم کے علی اور اولاد علی کی محبت میں سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ جیسے ہی جناب حبیب ابن مظاہر نے یہ پیشن گوئی کی، ان کو یہ بتایا کہ یہ ہوگا تمہارے ساتھ،
تو فوراً جناب میثم نے، دیکھیں کتنی معرفت ہے ان کو، اپنے مولا کی ایک ایک جملے کے اوپر کتنا اعتماد ہے، کتنا یقین ہے، کتنا وشواس ہے. تو فوراً میثم نے کہا حبیب میں بھی تم کو ایک پیشن گوئی کروں، میں بھی تم کو ایک بات بتاؤں. کہا میثم بتاؤ. کہ تم علی اور اولاد علی کی محبت اور حسین کی محبت میں کربلا کے میدان میں قتل کی جاؤ گے. جیسے ہی جناب میثم نے اور جناب حبیب نے ایک دوسرے کو یہ مبارکباد تھی، یہ بتایا، تو فوراً پھر وہ وہاں سے الگ ہو گئے. جب وہ چلے گئے تو جو وہاں سننے والے تھے ہماری طرح کے افراد، انہوں نے ہنسنا شروع کیا اور ایک دوسرے سے کہنا شروع کیا یہ دونوں پاگل ہو گئے ہیں، بھوشیوانی کر رہے ہیں، غیب کی باتیں بتا رہے ہیں. جو اس سے کہہ رہا ہے کہ تم محرم سے پہلے اب کے قتل کر دیے جاؤ گے، پہلے تم کربلا کے میدان میں بھی کچھ پتا نہیں ہے کہ کیا ہوگا، یہ پہلے سے کہہ رہے ہو جائے گا. کہ دونوں پاگل ہو گئے ہیں، دیوانے ہو گئے ہیں. اب یہ باتیں کر رہے تھے، ادھر سے جناب رشید، یہ بھی مولا علی کے صحابی تھے، جو ادھر سے گزرے. ان کا کہ بھائی تم نے حبیب کو دیکھا ہے؟ کہاں ابھی حبیب کو دیکھا تھا، حبیب کو اور میثم کو. وہ تو دونوں پاگل ہو گئے ہیں، دیوانے ہو گئے ہیں، مجنون ہو گئے ہیں، اپنے آپ کو ہادی اور رسول اور رہبر سمجھنے لگے. کہا کیا ہوا بھائی؟ کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو موت کی خوشخبری دے رہے تھے. کہ وہ حبیب میثم سے کہہ رہے ہیں تم فلاں تاریخ تک قتل کر دیے جاؤ گے، سولی پر چڑھا دیے جاؤ گے. وہ ان کو کہہ رہے تھے تم فلاں تاریخ تک. تو جیسے ہی ان لوگوں نے جناب رشید سے کہا، جناب رشید نے کہا کہ میثم ایک جملہ بھول گئے تھے. کہا وہ کیا؟ کبھی بھول گئے تھے حبیب سے کہنا کہ حبیب تمہارا سر کاٹ کر کربلا سے کوفہ لایا جائے گا، تمہارا سر گھوڑے کے گردن میں بندھا ہوگا، اور جو تمہارے سر کو لے کر آئے گا ظالم اس کو انعامات سے نوازے گا. وہ یہ کہنا بھول گئے تھے. جیسے انہوں نے کہا کہ فوراً انہوں نے لوگوں نے کہا کہ تو جتنے علی والے ہیں سب پاگل ہو گئے ہیں، سب غیب کی باتیں کرنے لگی ہیں. تو میرے عزیزوں خود ان لوگوں کا بیان ہے جو تاریخ نے لکھا کہ جب یہ کچھ دن گزرے تو جو حبیب نے پہلے پیشن گوئی کی تھی، جو پہلے بتایا تھا میثم کے بارے میں، وہ پورا ہوا. 28 ذی الحجہ کو میثم کو آزاد کیا گیا اور اس کے بعد سولی پر چڑھا دیا گیا. اور پھر 10 محرم کا واقعہ رونما ہوا. پھر وہی جو جناب میثم نے اور جناب رشید نے کہا تھا وہی واقعہ رونما ہوا. تو میرے عزیزوں حبیب کو کسی خط کی ضرورت نہیں تھی، حبیب کو کسی لیٹر کی ضرورت نہیں تھی، حبیب کو کسی نامے کی ضرورت نہیں تھی. ان کو تو کربلا کے میدان میں شہید ہونا تھا اور ان کو کربلا کے میدان تک جانا تھا. یہ ہمارے لیے پیغام تھا کہ سنو، اگر امام وقت بلائے گا، اگر امام وقت بلائے گا تو تم تبھی امام وقت کی مدد کے لیے، نصرت کے لیے، اس کی مدد کرنے کے لیے جا سکتے ہو، اس کے دوست بن سکتے ہو، اس کے ناصر بن سکتے ہو، جب تم اپنے وقت کے امام کو جانتے ہو، اس کو پہچانتے ہو، اس کے بارے میں نالج ہو، اس کے بارے میں علم ہو. اگر تم اس کے بارے میں علم نہیں رکھتے ہوگے تو پھر کبھی بھی امام وقت کا ساتھ نہیں دے سکتے. لہذا میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اپنے بچوں کے لیے اہل بیت کی تعلیم کا، ان کی معرفت کے لیے ان کی تعلیم کا انتظام کرو تاکہ وہ اپنے وقت کے امام کو پہچان سکے، تاکہ جب وقت کا امام ہم کو بلائے، ہمارے بیٹوں کو بلائے، تو فخر کے ساتھ ہم ان کا امام وقت کی مدد کے لیے جب تک ہم یہ نہیں کریں گے اس وقت تک نہیں ہوگا. صلوات محمد والے محمد. اور بھی بہت سی باتیں بیان کرنا تھی، لیکن چونکہ وقت تقریباً 15 منٹ ختم ہو گیا، اس لیے اب سے جناب مسلم نے، وہ جناب حبیب نے کربلا کے میدان میں جو چند باتیں کہی ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں جلدی بیان کروں.
جناب حبیب ابن مظاہر امام حسین نے ظہر کے وقت کہا کہ حبیب جاؤ دشمنوں سے تھوڑی دیر کا وقت دے کر آؤ، اتنی دیر کا ہم کو وقت دے دے، جنگ روک دیں کہ جتنی دیر ہم ظہر کی نماز پڑھ سکیں، ظہر کی نماز پڑھنے کی ہم کو اجازت دے۔ تو جناب حبیب نے آ کر میدان میں کہا کہ اتنی حسین ابن علی چاہتے ہیں کہ اتنی دیر کے لیے جنگ کو روک دیا جائے، جنگ کو روک دیا جائے کہ جتنی دیر ہم نماز پڑھیں۔ تو دشمن نے جیسے ہی یہ حسین کی طرف سے مطالبہ ہوا، روایت کے الفاظ ہیں حِينَمَا قَالَ لَهُ بُرَيْدٌ صلوات محمد علی محمد قال الحسین علیہ السلام فی ظہر عاشوراء سلوہم ان یکفوا عنا حتی نصلی، جاؤ جا کر ان سے سوال کرو، ان سے کہو، مانگو۔ یہ عزیز بہت بڑا لفظ ہے۔ اہل بیت اطہار نے کچھ چیزوں کے لیے صرف ہاتھ پھیلایا ہے، ایک دین کی مدد کے لیے، ایک کربلا میں پانی کے لیے، کی مدد کے لیے، پانی کے لیے۔ انشاءاللہ یہ جملہ کہوں گا کہ اور بھی بہت سی مشکلات تھیں، ان کے لیے کھانے کے لیے کیوں کسی نے نہیں کہا ہم بھوکے ہیں، پانی ہی کے لیے کیوں سوال کیا، پیاسے ہیں پانی دے دو، پانی دے دو، پانی دے دو۔ کہا کہ آپ حسین نے کہا جاؤ جا کر ان سے کہو، سوال کرو کہ ہمیں اتنا وقت دے دیں کہ ہم نماز پڑھ سکیں۔ میرے ذہن یہیں پر اوپر میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت اطہار اور ان کے چاہنے والے صرف اور صرف ان چیزوں کے لیے دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہ جس میں ان لوگوں کا کوئی اختیار نہ، انہوں نے اپنے آپ سے نہ بنایا ہو، نہ پیدا کیا، اس میں ان کی محنت نہ ہو، اور پھر انہوں نے اس میں کوئی ان کا مثلا جیسے پانی ہے، پانی جو پیدا ہوا ہے اس میں میری آپ کے کسی بھی انسان کا کوئی وہ نہیں ہے عمل دخل، لیکن جو دانا ہے، کھانا ہے، اس کو اگانے کے لیے، بنانے کے لیے ہم محنت کرتے ہیں۔ اناج ہوا میں ہم نے محنت کیا، کوئی پھل ہے اس کے لیے ہم نے پہلے درخت لگائے، محنت کی۔ تو جس میں کسی دوسرے انسان کی محنت اور مشقت شامل ہوتی ہے، اس کے لیے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے۔ کھانے میں چونکہ دوسروں کی محنت شامل ہوتی ہے، لہذا اہل بیت اطہار نے ہم سے بھی کہا کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا۔ کبھی کسی سے نہیں کہا کہ ہم کو کھانے کے لیے دے دو، فاقے کیے، بھوکے رہے، لیکن کبھی کسی کے در پر جا کر کھانا مانگا نہیں۔ لیکن پانی چونکہ خدا نے خلق کیا، میری آپ کی کسی کی کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ میں نہ ہوتا تو پانی نہ آتا، یہ نہ ہوتا تو وہ نہ ہوتا، نہیں، خلق کیا خدا بند عالم نے۔ اس زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر پانی موجود نہ ہو۔ زمین کے اگر اوپر نہیں ہے تو زمین کے نیچے ہے، لہذا اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یہاں پر وقت بھی وہ ہے کہ جس میں ہمارا اور آپ کا کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، نہ میں نے وقت کو بنایا، نہ میں سورج کو چلا رہا ہوں، نہ میں چاند کو چلا رہا ہوں، ہمارا کوئی نہیں، خدا نے پیدا کیا، وقت سب کے لیے برابر ہے، اسی طرح سے پانی بھی سب کے لیے برابر ہے۔ تو امام حسین نے کہا جا کر لیکن پھر بھی سوال کرو، اللہ نے شرافت اہل بیت، اللہ نے کتنے سخی ہیں اہل بیت کہ سب کو خدا نے وقت دیا ہے، لیکن حسین کہتے جاؤ حبیب جا کر ہمارے لیے ان سے مانگو کہ ہمیں اتنی دیر کا وقت دے دے کہ ہم نماز پڑھ سکیں۔ جیسے حسین ابن علی کا یہ پیغام آ کر سنایا تو یعنی دو طرح سے عربی میں اس کو پڑھا جاتا ہے، حسین بھی اور حسین بھی۔ حسین ابن تمیم فوراً اس نے کہا لا تقبل، تمہاری انہا لا تقبل، حبیب تم یہ کیا پیغام لے کر آئے ہو؟ حسین سے جا کر کہہ دو ان کی نماز قبول ہونے والی نہیں ہے۔
عزیزو جیسے ہی یہ جملہ کہا حبیب کے بدن میں ایک لرزہ طاری ہوا اور عجیب جواب دیا ہے ظالم کو. اور یہی وہ ظالم تھا جس نے حبیب کو قتل کیا ہے اور پھر جناب حبیب کا سر گھوڑے کے گردن میں باندھ کر کوفے تک لایا ہے. ظالم تھا. اس کی وضاحت ابھی آپ کو سناتا ہوں میرا عزیزو. بس جیسے یہ کہا فوراً جناب حبیب کہتے قال حبیب بن مظاہر لا تقبل زعمت الصلاۃ زعمت ان الصلاۃ من آل رسول اللہ لا تقبل. تو یہ گمان کرتا ہے کہ آل محمد کی نماز قبول نہیں ہوگی. وَتُقْبَلُ مِنْكَ يَا حِمَارِ اے گدھے اے جانور تیری نماز قبول ہو جائے گی اور اولاد رسول کی نماز قبول نہیں ہوگی. یہ تھا حبیب ابن مظاہر. اور پھر اس کے بعد میدان میں آئے. آنے کے بعد جو رجز پڑھا ہے اس میں جو اپنی صفات اور دشمنوں کی صفات بیان کی ہے وہ میں بیان کر کے چند جملے وسائل پہ کہنا چاہتا ہوں. حبیب ابن مظاہر میدان میں آئے. آنے کے بعد حبیب نے پہلے اپنا تعارف کرایا کہ سنو پہچانو میں کون ہوں. انا حبیب و ابی مظاہر. مظاہر بولتے ہیں اصل مظاہر ہے لیکن ہمارے اردو زبان میں مظاہر بولا جاتا ہے. کہ سنو تم مجھ کو پہچانتے ہو میں حبیب ہوں اور میرا باپ مظاہر ہے. اور پھر اس کے بعد جملہ کہا لَنَحْنُ أَزْكَى. یہاں سے اپنی صفات بیان کر رہے ہیں. حسینیوں کی صفات جو کربلا کے میدان میں موجود ہیں ان کی صفات اس میں اپنے آپ کو شامل کر کے کہہ رہے ہیں سنو جانو پہچانو لَنَحْنُ أَزْكَى مِنْكُمْ وَأَطْهَرُ. ہم تم سے زیادہ. تم کچھ نہیں ہو. نماز ہے دکھاوے کے لیے ہے, روزہ ہے دکھاوے کے لیے ہے, تلاوت کلام پاک کر دو دکھاوے کے لیے ہے. تمہارے اندر کوئی کردار نہیں ہے. ہم بتاتے ہیں آؤ. حبیب ابن مظاہر یہ اعلان کر رہا ہے کہ کربلا کے میدان میں حسین ابن علی کے ساتھ جتنے افراد ہیں وہ متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, پاک و پاکیزہ ہیں, طاہر ہیں. ان میں کوئی بھی نجس نہیں ہے. تم نجس ہو, ہمارے یہاں نجاست قریب نہیں آ سکتی. اس لیے کہ حسین یہ کہہ کر گئے ہیں, اس لیے کہ پیغمبر یہ کہہ کر گئے ہیں, خدا کا یہ پیغام پہنچا کر گئے ہیں اے اہل بیت اطہار تم تک نجاست آ ہی نہیں سکتی ہے. اہل بیت سے وہی محبت کرے گا کہ جو پاک و پاکیزہ ہوگا, طاہر ہوگا, جس کے یہاں خباثت نہیں ہوگی, گناہ نہیں ہوگی. صلوات پر محمد والے محمد. اس کے بعد آل امیہ کی تعریف کی کہ دیکھو ہم بتاتے ہیں وہ کیا ہے اور آل محمد کیا ہے. جملہ کا آل علی شیعۃ الرحمن. علی کے چاہنے والے, علی کی آل, ان سے محبت کرنے والے, رحمان خدا بند عالم کے شیعہ ہیں, اس سے محبت کرنے والے ہیں, اس کی نصرت کرنے والے ہیں, اس سے عقیدت رکھنے والے ہیں, اس کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. لیکن یہ آل حرب, آل ابو سفیان کون ہے؟ کا آل حرب شیعۃ الشیطانی. لیکن جو یہ بنی امیہ کے ماننے والے ہیں, ان سے محبت کرنے والے ہیں, جو تم ظالموں کا ساتھ دینے کے لیے آئے ہو, بنی امیہ کا ساتھ دینے کے لیے آئے ہو, تو سنو ہم تم کو بتاتے ہیں تم کچھ نہیں ہو, شیطانی گروہ ہو کہ جس کو شیطان نے بہکا دیا ہے. تو حسینی شیعہ وہ ہو سکتا ہے, آل محمد کا چاہنے والا وہ ہو سکتا ہے کہ جو رحمان کے راستے پر چلے, اور بنی امیہ سے تعلق رکھنے والا وہ ہے کہ جو شیطان کی باتوں کے اوپر عمل کرے. کا پہلی صفت ہم پاک و پاکیزہ, طاہر, ہمارے اندر کوئی برائی نہیں ہے. ہمارے سر تو کاٹ سکتے ہو لیکن ہمارے دامن کردار کے اوپر ایک دھبا نہیں لگا سکتے. یہ نہیں کہہ سکتے تمہارے اندر یہ برائی ہے, تمہارے اندر یہ کمی ہے. حبیب تم ہمارا حق مار کر آئے ہو, حبیب تم کیا کہتے ہو, تم نے فلک کو ستایا تھا, حبیب تم کوئی کچھ اعتراض نہیں کر سکتا. اتنا پاک و پاکیزہ کردار ہے کہ جتنے بھی اہل بیت کے چاہنے والے کربلا کے میدان میں آئے ہیں, ہر ایک نے اپنی طہارت کا اعلان کیا ہے. کسی دشمن نے یہ نہیں کہا کہ تم
तुम्हारे अंदर ये बुराई है। उसके बाद ऐलान किया अंतुम अअद्दु उद्दतन व अक्सर, तुम अपनी कसरत के ऊपर तुम बहुत नेज़ों के साथ, तलवारों के साथ, भारों के साथ पूरी आमादगी से आए हो कि आले रसूल को करबला के मैदान में खत्म कर दो। तुम अपनी कसरत के ऊपर तुम बहुत ज्यादा हो, इसके ऊपर गुमान कर रहे हो। याद रखो तुम उसके ऊपर फख्र करते रहो। और हम बताते हैं हमें कसरत के ऊपर फख्र नहीं है, कसरत खत्म हो जाएगी। नील में पानी, एक लम्हे का पानी पूरी की पूरी कसरत को डुबा सकता है, और जो मूसा के साथ चंद अफराद थे उनको नील से बाहर निकाल सकता है। हम बताते हैं लेकिन हम कौन हैं? का वनहनु अला हुज्जतन व अज़हर, लेकिन हम कौन हैं? हम जो करबला के मैदान में आए हैं, हम दलील के साथ आए हैं, हम हुज्जत के साथ आए हैं। हम बगैर किसी रीजन के, बगैर किसी कारण के करबला के मैदान में नहीं आए। नहीं, हम जानते हैं कि हुसैन इब्न अली के साथ मरना हमेशा की जिंदगी है। उसके बाद वअंतुम इंदल वफा याफ्तर, तुम दगाबाज हो, तुम धोखेबाज हो, तुम बुलाकर रास्ते में छोड़ देने वाले हो। लेकिन हम वनहनु नंसुर वनहनु औफा मिनकुम वासबर, लेकिन हम बावफा हैं, हम वफादार हैं, हम अपने वादे को पूरा करने वाले हैं, और हम सब्र करने वाले हैं, हम सब्र करने वाले हैं। उसके बाद आखिरी जो जुमला का वनहनु वनंसुरु खैरन नासे हीना तस्कुरू, और जानते हो हम कौन हैं? का हम वो हैं कि जो बेहतरीन इस जमीन के ऊपर जो इंसान है उनकी मदद करने वाले। जब वो हमको मदद के लिए बुलाए तो हम उनकी मदद के लिए तैयार हैं। दोस्तों, अगर हबीब के जुमलों के ऊपर गौर किया जाए, बहुत वक्त चाहिए इनकी वजाहत। कोशिश करें। मैं खुशनसीब शुक्रिया अदा करता हूँ उन अफराद का कि जो सारे वक्त मजलिस में आते हैं और हुसैन की मां ज़हरा को पुरसा देने के लिए तैयार हैं। खुदा आपकी तौफीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए। उन लोगों को भी तौफीक़ अता फरमाए जो मजलिस में शरीक नहीं होते अपने राहत और आराम के लिए, लेकिन मेरी गुजारिश है कि वक्त पर कम से कम मजलिस में आए, अपनी आदत न बनाएं। फातिमा इस फर्श पर बैठकर हमारा इंतजार करे, हम आराम से घर में चलिए तो मौलाना 15-20 मिनट आधा घंटा पढ़ेंगे, उसके बाद जो मसाइल शुरू होने पहुंचेंगे नहीं। जैसे हुसैन ने हबीब को अपनी नुसरत के लिए बुलाया, फिर सोचा नहीं। कल रात आपने सलाम सुना था कि बीवी ने कहा कि हुसैन जल्दी जाओ, अभी जल्दी जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो चुके। अभी करबला के मैदान में ये आखिरी किताबों में आया है कि जब ज़ैनब करबला के मैदान में आई, ये गलत तस्वुर हो गया है कि वो हबीब इब्न मज़ाहिर आशूर के दिन सुबह के वक्त पहुंचे। जी नहीं, पहले आ गए थे। शब आशूर हबीब थे। जब ज़ैनब ने जुमला कहा तो भैया तुमने अपने साथियों को आजमा लिया है, अब वो तुम्हारा साथ तो नहीं छोड़ेंगे। भैया तुमने उनको आजमा लिया है ना कि जो तुम्हारे साथ चल अपराधी तुमको तनहा नहीं छोड़कर जाएंगे। ये जुमला दो लोग हैं कि उन लोगों ने सुना, उनमें से एक हबीब है। जैसे सुना असहाब अंसार को बुलाया, कहते ज़ैनब को हमारे बारे में कहीं ऐसा ना हो हुसैन को छोड़कर चले जाए, आओ जरा ज़ैनब के खेमे के पास, उनको यकीन दिलाए, दरे खेमे ज़ैनब पर आए, अपनी तलवार निकाली, अपनी गर्दन पर रखकर कहा, बिन्ते अली फातिमा की नूर नज़र ज़हरा, लो ये तलवार लो अपने भाई अब्बास को दे दो, जिसके हाथ में चाहे तलवार दे दो, हमारी गर्दन
ہم مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، قتل کر دیے جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، لیکن ہم آپ کے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ فاطمہ کربلا کے میدان میں حسین کی قتلگاہ کو صاف کرتی رہی اور اب فرش رضا پر بیٹھ کر ہمارا آپ کا انتظار کرتی ہے۔ عزیزوں، جس کے گھر سے ایک دن میں 72 جنازے اٹھے ہو، ذرا کوئی اس ماں کے دل سے جا کر پوچھے کہ وہ جب اس فرش پر آتی ہوگی کیسے کرتی ہے۔ حبیب جلدی جاؤ، خوشا نصیب تمہیں حسین نے بلایا ہے۔ کاش میں بھی تمہارے ساتھ جا سکتی حبیب۔ ازادارو، تاریخ نے لکھا کہ حبیب تنہا نہیں آئے تھے۔ آپ نے سنا کہ مثلا غلام کے ساتھ آئے، یہاں غلام بھی تھا، لیکن غلام کے ساتھ ساتھ حبیب کے ساتھ مسلم ابن اوسجہ بھی آئے۔ 3 افراد، حبیب، ان کا غلام اور مسلم ابن اوسجہ۔ جب حسین کا یہ خط مسلم حبیب کو ملا، فوراً غلام کو بھیجا کہ تم یہ گھوڑا لے کر باہر چلے جاؤ۔ بس میرے عزیزو 2-3 فقرے سنیں اور میں ختم کر رہا ہوں۔ عزیزو، غلام کو بھیجا، مسلم کے پاس ہے۔ مسلم دوست، چلو ہمارے چلنے کا وقت آ گیا۔ حسین کربلا کے میدان میں تنہا رہ گئے۔ حسین کے کوئی ساتھ دینے والا نہیں، مظلوم ہے۔ جو ذاکرین بیان کرتے ہیں، میں نے خطوط میں نہیں پڑھا، لیکن ذاکرین بیان کرتے ہیں کہ جب حسین نے حبیب کو یہ خط لکھا تھا، اس کے بعد بہن نے کہا، بہن کے اشارے پر لکھا تھا، بھیا کسی کو بلاؤ، دشمن کے لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں۔ اور جب حسین نے چکے کہا بھیا مجھے پڑھ کر سنا دو، بھائی نے پڑھ کر سنایا تو خطبہ کی زبانی سنا، میں نے کتابوں میں نہیں پڑھا۔ ایک مرتبہ بہن نے کہا بھیا آخر میں میری طرف سے ایک جملہ لکھ دو، حبیب آنے میں دیر نہ کرنا، فاطمہ کی بیٹی علی سے جگہ فرائدہ تم کو سلام کہتی۔ مسلم کے پاس ہے، مسلم نے اسے چلو جلدی دیر ہو گئی ہے، فاطمہ کی بیٹیاں رسول کے نواسے کربلا کے میدان میں تنہا ہے۔ ازادارو، ادھر وہ غلام گھوڑا لے کر گیا۔ جب جناب مسلم ابن اوسجہ اور حبیب اس مقام پر آئے جہاں پر غلام کھڑا ہوا انتظار کر رہا تھا، تو کیا دیکھا کہ گھوڑے کی آنکھوں سے اشک رواں ہے، گھوڑا رو رہا ہے اور قریب میں کھڑا ہوا غلام کہہ رہا ہے اے اسب باوفار تو پریشان نہ ہو، اے میرے مولا کے گھوڑے تو پریشان نہ ہو۔ اللہ، حسین کتنا مظلوم تھا، جن کے اوپر جانور بھی اشک بہا رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے، غربت کے اوپر رو رہے تھے۔ غلام کھڑا ہوا کہہ رہا ہے اے جانور، اے بابا جانور تو پریشان نہ ہو، اگر میرا مولا حبیب نہ آیا تو میں حسین کی مدد کرنے کے لیے تیری پشت پر سوار ہو کر جاؤں گا۔ اللہ، ارے کوئی حسین کی مظلوم
बस खत्म करता हूँ जैसे हुसैन ने कहा बनी हाशिम के नौजवान हबीब के इस्तकबाल के लिए आगे बढ़े, चाहने वाले आगे बढ़े, हबीब खुशानसीब हुसैन तुम्हारे इस्तकबाल के लिए आ रहे हैं, हबीब खुशानसीब अब्बास तुम्हारे इस्तकबाल के लिए आ रहे हैं। अज़ादारों तस्वीर आगे आए, किसी ने बढ़कर रजान फरस को संभाला, आओ हबीब, आओ हबीब। अज़ादारों वो हबीब नीचे उतरे, मुस्लिम नीचे उतरे और उसके बाद हबीब को हुसैन ने सीने से लगाया। मेरा सीने चूंकि वक्त भी नहीं है कि अब दूसरे शुहादा का तज़किरा किया जाएगा, बस एक जुमला सुने। अज़ादारों जब हबीब को सीने से लगा चुके, कहा भाई तुम्हारा शुक्रिया, मेरे दोस्त तुम्हारा शुक्रिया। मुताद से हुसैन अपने हुसैन के जरिए से आप सुनते हैं कि कलीस के जरिए से पैगाम पहुंचवाया, नहीं नहीं हुसैन के जरिए से पैगाम पहुंचवाया। तो भैया जब हबीब आए तो ज़ैनब का सलाम कहते हैं। अज़ादारों जैसे ही हुसैन ने हबीब को सीने से लगाया, लगाने के बाद कहूँगी तुम्हें मेरी माँ जाए ज़ैनब सलाम कहती है शुक्रिया हबीब, तुम हमारी नुसरत के लिए आ गए। अज़ादारों जैसे ही ये जुमला सुना हबीब ख़याल ज़ैनब के पास आए, अरे खाके करबला को अपने सर पर डाल के कहा आले पैगंबर के ऊपर ये मुसीबत आ गई। ये हबीब का इस्तकबाल था जो हबीब के साथ मुस्लिम आए, जब वो आखिरी सांसें ले रहे थे, हुसैन की आगोश में शक था। सरकार एक मर्तबा हबीब ने मुस्लिम से कहा, मुस्लिम क्या तुम्हारी कोई वसीयत है? हबीब ने मुस्लिम ने कहा नहीं नहीं मेरे दोस्त, मुझे अपने बच्चों के बारे में कोई वसीयत नहीं, मुझे अपने मानव वतन के बारे में कोई। एक मर्तबा उंगली का इशारा किया, उंगली उठाए हुसैन की जानिब इशारा करके कहा उसी का हबीब मुस्लिम जा रहा है, जब तक जिंदा रहना मेरे ईमान की हिफाजत करना, कोई आज ना ले पाए। हबीब तड़प गए, मुस्लिम खुदा हाफिज़, थोड़ी देर में तुम्हारे पास। माँ ने हुसैन ने